ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک سوال کیا ہے کہ آپ کا طریقہ کار کیا ہے علاج کا؟ جادو کیسے پتہ چلے گا؟ نظر ہے، جادو ہے، یا آسیب ہے، یا میڈیکلی پرابلم ہے؟ جواب اور طریقہ کار آپ نے پوچھا۔ طریقہ کار تو نیا وہ گھڑے جس کو اس کے اسلام نے، اس کے ریلیجن نے نہ دیا ہو۔ ہمیں الحمدللہ اسلام نے، قرآن و صحیح حدیث نے ہر چیز کا طریقہ علاج دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے ٹرانسلیشن آف حدیث اینڈ قرآن ریڈ کرنے کے لیے، مگر ہر چیز موجود ہے اس میں۔ آپ نے بتایا آپ کا میڈیکل کا شعبہ ہے، فیلڈ ہے، ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی۔ محترم، قرآن و حدیث کے اندر جو معاملات ہیں نا، اس کے حوالے سے میں پہلی بات، طریقہ کار قرآن و حدیث سے باہر نہیں ہوتا ہمارا۔ فون کال پہ بھی الحمدللہ ہم ایڈز کینسر تک الحمدللہ ہم نے کیا علاج، اللہ نے شفا دی۔ شفا ہمارے پاس نہیں ہے، نہ کبھی ہم نے یہ خدائی دعوے کیے ہیں۔ اور محترم، آپ کا دوسرا سوال کہ تشخیص کیسے ہوگی؟ تشخیص اس طرح ہے کہ ایک فارم ہے ہمارے پاس، وہ آپ کو فل کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اس سے ہٹ کے میں آپ کو کچھ باتیں بتا دیتا ہوں تشخیص کے حوالے سے۔ جس پر جادو ہو نا، اب جادو والے پیشنٹ کو قرآن وہ نہیں سن سکتا، اسلامک چیزوں سے اس کو یعنی دل اس کا نا ہچکچاتا ہے، دین کی محفل میں نہیں بیٹھے گا۔ قرآن اس پر پڑھا جائے تو اس کو جمائیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، یا آنکھوں سے پانی، یا سخت نیند کا غلبہ، حالانکہ اس کی نیند پوری ہوتی ہے پہلے سے۔ اسی طرح قرآن سننے کے دوران کندھوں پہ بوجھ، سر پہ وزن ہے جی، اگر جادو کسی نے کھلایا ہوا ہے تو پیٹ میں درد، قے وغیرہ آنا۔ قرآن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن ہم اگر پہاڑوں پر نازل کرتے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ قرآن جب ایسے مریض پر پڑھا جائے نا، پتہ چل جاتا ہے اس پر جادو ہے یا میڈیکلی پرابلم۔ ہاں، میڈیکل ٹیسٹ صاف ہیں جس کے کوئی دوائی دارو اثر ہی نہیں کر رہا، تو پھر اس پر جو ہے ہم یہ گیس لگا سکتے ہیں کہ جادو ہے۔ تشخیص جب تک جادو کی نہ ہو تب تک ہم پکا کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ تم پر جادو ہے، یا اس کی علامات ہیں۔ خواب میں بھی جادو زدہ کی، آسیب زدہ کی اور نظر والے کی، یہ تینوں ایک ہی تقریباً ملتی جلتی ہیں، آپس میں الگ ہیں۔ نظر، آسیب، جادو ایک الگ ہیں، لیکن نظر ان میں سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ بد دعا اس سے کم، اور اس سے کم جادو، اس سے یعنی آسیب اور جادو آخر میں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ لوگ جادو سے، آسیب سے زیادہ ڈرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سب سے پہلے، اس کے نتیجے میں اللہ مسلط کرتے ہیں یہ چیزیں، بعض پر آزمائش کی صورت میں بھی آتی ہیں۔ اب خواب اس کے کیسے ہوتے ہیں؟ جو پیشنٹ ہو، اس کے خوابوں میں کتے، سانپ، چھپکلی، بندر، ہاں جی، ڈراؤنی شکلیں، ٹھیک ہے، اور بیڈ کا ہلنا سوتے ہوئے، ہاں جی۔ جب سائیکو ڈاکٹرز کے پاس آپ جائیں گے، وہ کہیں گے جی یہ سائیکو پیشنٹ ہے، حالانکہ ٹھیک ہے ان کے اپنی ایک فیلڈ ہے، ہم اس میں نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اس کا بھی ان کا علاج فائدہ دیتا ہے عارضی طور پر، لیکن مکمل جو ہے نا فائدہ تب ہوگا جب ہم قرآن و سنت کے ساتھ اس کا علاج کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو میں نے علامات بتائی ہیں، دم کے دوران یہ معاملات ہوتے ہیں، اور نیند میں، خوابوں کے اندر جو چیزیں میں نے بتائی ہیں، خواب میں یہ چیزیں، اس کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھنا، خود کو بلندی سے گرتے ہوئے دیکھنا، یا راستے بند دیکھنا اپنے لیے، جی۔ تو اس طرح جادو کی ایک قسم نہیں ہے، بہت ساری قسمیں ہیں۔ کسی پر جدائی کا جادو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دو انسانوں کے درمیان جدائی کرنے کا، میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں، باپ بیٹا بھی ہو سکتے ہیں، ماں بیٹی بھی ہو سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یاد رہے کہ جادو کو انسانوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کروانے کا، یہ شیاطین جنات بھی کر دیتے ہیں، اور اکثر وہ کرتے ہیں۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کے مختلف چیزیں ہیں، ان کو کسی سے نقصان پہنچ گیا ہو، ہاں جی۔ نقصان کیسے ان کو پہنچتا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی حدیث میں موجود ہیں سارے معاملات۔ اللہ کے نبی نے ہمیں منع کیا کہ گوبر، ہڈی اور کوئلے سے استنجا نہ کرو، یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے۔ ان میں بھی ثابت ہوا کہ ہمارے بھائی ہیں، ہوتے ہیں مسلمان جن، مسلمان انسان کا بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو غلطی سے پتھر پھینک دیا کہیں
واش روم انٹر ہونے سے پہلے آپ نے دعا نہیں پڑھی، اس لیے ان کو اٹیک کا موقع۔ اور جس طرح انسانوں میں شیطان شرارتی لوگ ہوتے ہیں نا، اس طرح بغیر وجہ کے جنات میں بھی تنگ کرنے والے موجود ہوتے ہیں، وہ بھی انسانوں کو تنگ کرنے کے لیے بعض ہوتے ہیں۔ شادی لیٹ ہوگی کسی مرد عورت کی، اس پر عاشق جن اس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی چپٹ جاتے ہیں، اس کی علامات الگ ہیں۔ اسی طرح جو ہے مختلف جادو کی اور بھی علامات ہیں۔ وہ خوابوں سے، اور مین جو سب میں مشترکہ جو علامت ہے نا، وہ قرآن نہیں سن سکتا۔ نماز قرآن پڑھنے سننے سے اس کو تنگی محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، ظاہری کوئی عذر نہیں ہوتا، بس ویسے ہی قرآن، اور اس سے دل ہچکچانا، قرآن اس پر سنا جائے، وہ سنیں، پڑھا جائے، وہ سنیں، تو اس کے جو ہے نا کوئی نہ کوئی چینجنگ اس کے جسم میں آتی ہے، ضرور آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کے منہ سے کچھ بولنا شروع ہو جائے کوئی چیز، یعنی کوئی بھی جن ہے یا جادو جو ہے، اکثر جھوٹ بولتے ہیں وہ کہ اس پر اس کی پھوپھی نے کروایا، اس نے بھیجا ہے جی مجھے چمڑنے کے لیے فلاں جادو کے ذریعے، تو یہ دشمنیاں ڈلواتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے منع کیا ان کی بات پر یقین کرنے سے، تو یقین بھی نہ کیا جائے، قرآن اس پر پڑھا جائے، ٹھیک ہے، چاہے ہینڈ فری کے ذریعے پڑھیں یا آن لائن فون کال پہ پڑھیں، ٹھیک ہے، آڈیو کال، آواز اس کی کان میں جیسے ہی پڑے گی، ٹھیک ہے، منزل، حرز اعظم، آیات سحر، یہ سورہ بقرہ، کوئی بھی قرآن کی جو مخصوص آیتیں ہوتی ہیں جن میں جنات، جادو، شیاطین، نظر کا تذکرہ ہے، اس ٹاپک کی آیتیں جب ان پر پڑھی جائیں تو ان سے برداشت نہیں ہوتی، ان میں ضرور کوئی نہ کوئی چینجنگ اسی ٹائم آتی ہے۔